اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ لینے سے انکار۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے جو بڑے اللہ والے درویش بزرگ تھے اور اللہ والوں پر بڑے بڑے کٹھن حالات پیش آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان پر فاقوں کی نوبت آئی۔ کئی دن سے فاقہ تھا اور مزید اور متعاقدین کی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے۔ آواز میں بہت کمزوری تھی، آہستہ اور پست آواز سے بیان فرما رہے تھے۔ مجلس میں ایک مرید نے جب یہ حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمزوری ہے، شاید ان پر فاقے گزرے ہیں۔ چنانچہ وہ اس خیال سے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے کہ میں شیخ کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کر اور ایک تھال میں لگا کر شیخ کے سامنے حاضر ہوئے۔ کھانا دیکھ کر شیخ نے تھوڑی دیر تأمل کر کے فرمایا کہ نہیں، یہ کھانا لے جاؤ، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ مرید کھانا لے گیا۔ آج کل کے مریدوں کی طرح کوئی ہوتا تو اصرار کرتا نہیں جی آپ یہ کھانا ضرور کھائیں، مگر وہ مرید جانتا تھا کہ شیخ کامل ہے اور شیخ کامل کا حکم بے چول و چرا ہونا چاہیے، اور وہ کھانے سے انکار کا تکلف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کوئی وجہ ہی ہوگی جس کی وجہ سے کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کھانا لے کر واپس چلا گیا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد مرید دوبارہ کھانا لے کر آیا اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اب قبول فرما لیجیے۔ شیخ نے فرمایا کہ ہاں، اب میں قبول کرتا ہوں۔ بعد میں مرید نے بتایا کہ جب میں پہلی مرتبہ کھانا لے کر آیا اور حضرت نے کھانے سے انکار کر دیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت والا کھانے سے جو انکار کر رہے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا لینے کے لیے مجلس سے اٹھ کر گیا تو حضرت والا کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ میری کمزوری دیکھ کر سمجھ گیا اور شاید یہ میرے کھانے کا بندوبست کرنے گیا ہو، جس کی وجہ سے کھانے کا انتظار لگ گیا۔ لہذا جب کھانا لے کر وہ آیا تو کھانا انتظار اور اشتیاق کے عالم میں لایا، اور یہ حدیث سامنے تھی کہ جو ہدیہ انتظار اور اشتیاق کے عالم میں ملے اس ہدیہ میں برکت نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے وہ کھانا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ کھانے لے کر میں واپس چلا گیا تاکہ ان کا انتظار اور اشتیاق ختم ہو جائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں وہی کھانا لے کر دوبارہ حاضر ہو گیا تو اب ہدیہ قبول کرنے میں جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اس لیے شیخ نے اس کو قبول فرما لیا۔ بہرحال اگر ہدیہ میں انتظار لگ جائے یا اس کے دینے میں نام و نمودار شہرت کی نیت کر لی جائے یا اس کے بدلے میں طمع و لالچ پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں ہدیہ کی برکت اور نور زائل کر دیتی ہیں۔